السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صفحہ نمبر 86 آج کے اس درس میں جیسا کہ آغاز میں یہ بات آئی تھی کہ کتاب التوحید کو 10 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسری قسم کا آج آخری باب ہے جو باب نمبر 14 ہے تسلسل کے اعتبار سے۔ اس کا عنوان مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرنا، یعنی ایسی چیزوں میں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یا انہیں پکارنا شرک ہے۔ شرک ہے یعنی شرک اکبر ہے۔ دلائل ذکر کیے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، 5 دلیلیں۔ کہتے ہیں پہلی دلیل ارشاد الہی ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 7 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نقصان، نہ فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، کسی ایسی چیز کو اللہ کو چھوڑ کر نہ پکارو۔ اگر تم ایسا کرو گے، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر رہا اور کہہ رہا اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ تکلیف جو بھی آئے گی اسے دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسری دلیل اللہ کا فرمان ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں، پس تم اللہ ہی کے یہاں سے رزق طلب کرو، یعنی اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ انداز ہے سوال کرنے کا کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اور کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی وہی شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، جیسا کہ مشرکین کی حالت ہے، قبر پرستوں کی حالت ہے۔ چوتھی دلیل اور فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی بے قرار پریشان حال شخص فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ یہ عمل کون کرتا ہے؟ فریاد کون سنتا ہے؟ تکلیفوں کو دور کون کرتا ہے؟ اور جواب دیا گیا کہ اللہ رب العالمین، اس کے سوا کون ہے جو پریشان حال بے قرار شخص کی فریاد سننے والا ہو۔ پانچویں دلیل طبرانی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنین کو بہت ایذائیں دیا کرتا تھا، تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے لیے استغاثہ یعنی فریاد کریں کہ اس سے ہمیں چھٹکارا دلائیں، اس مصیبت سے ہمیں بچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، کہ دیکھو مجھ سے استغاثہ یعنی فریاد نہیں کیا جا سکتا۔ استغاثہ یعنی تکلیف میں مدد طلب کرنا، جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس وقت
مدد طلب کرنا اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ تو استغاثہ نہیں، فریاد نہیں کیا جا سکتا مجھ سے، بلکہ استغاثہ فریاد و پکار صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کی حفاظت کی انتہائی بلیغ انداز میں کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی سے صرف فریاد کی جا سکتی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا وَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو، اس سے مراد وہ دعائے عبادت ہم دعا کرتے ہیں بطور عبادت بھی، ہم دعائیں جو پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، ہم اس میں کچھ مانگ نہیں رہے، اگر ایسی دعائیں اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے تو وہ دعائے عبادت ہے۔ اور دعائے مسئلہ ہے، دعائے مسئلہ یعنی جس میں ہم سوال کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے، اس پر بھی ثواب ہے، تو ایک دعائے عبادت ہوتی ہے اور ایک دعائے مسئلہ۔ تو اس سے مراد نہ پکارو یعنی دعائے عبادت، دعا مطلب پکارنا، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم کسی اور کو اپنی کسی ضرورت کے لیے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اگر وہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے تب تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر قادر نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہمارا وہ کام، اور پھر بھی ہم اس کو پکارتے ہیں تو پھر ہم شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسی چیزوں میں نہیں پکارا جا سکتا جس پر صرف اللہ رب العالمین قادر ہو، کوئی اور قدرت نہ رکھتا ہو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کیا فرمایا کہ تم اللہ ہی کے یہاں سے رزق طلب کرو، تو اللہ ہی کے یہاں سے، اللہ کے نزدیک، جس کو مقدم ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ جس لفظ کو پہلے ہونا چاہیے اس کو مؤخر کیا گیا، یعنی اصل عربی عبارت کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے ہونا چاہیے فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن ایک گرامر کی بحث یہ ہے کہ عند اللہ کو پہلے لے آیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے عربی گرامر میں کہ اگر ہم پہلے آنے والی چیز کو بعد میں لے آتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے حصر، اختصاص، خاص کر دینا کہ یہ چیز صرف یہیں سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی، یہ چیز صرف یہیں سے ملے گی۔ جیسے ایاک نعبد، اصل عبارت عربی میں نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جس کی عبادت کر رہے ہیں جو مفعول بن رہا ہے اس کو پہلے لے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اور کسی کی نہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے وہی انداز اختیار کیا اور عند اللہ کو پہلے لایا، جس کا فائدہ حصر اور اختصاص کا فائدہ ہے، یعنی صرف اللہ ہی سے رزق طلب کرو، صرف اللہ ہی سے رزق طلب کرو، کیونکہ حالت یہ ہے کہ رزق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، نہ کہ اس کے سوا کسی اور کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس رزق نہیں ہے۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے رزقوں کے مالک نہیں ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے رزقوں کے مالک نہیں، کیونکہ مالک ہے تو صرف اللہ ہے، لہٰذا مالک حقیقی ہی سے رزق طلب کرو، کسی اور سے نہیں۔ اسی آیت میں کہا گیا وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، رزق طلب کرو اللہ کے یہاں سے اور اس کی عبادت کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلب رزق طلب کرنا، مانگنا، اور اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ عبادت کو لازم پکڑے۔ بندہ چاہتا ہے کہ رزق ملے تو رزق طلب کرنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو بندہ لازم پکڑے۔ اور اسی آیت میں جو کتاب میں مذکور نہیں ہے، آگے ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ نعمت ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، نعمت ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب نعمت ملے تو انسان کو چاہیے کہ دل، زبان، اعضاء و جوارے سے اس کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تیسری بلکہ چوتھی دلیل میں اللہ نے فرمایا اَمَّن یُجِیبُ، کون سنتا ہے، کون سنتا ہے جب بے قرار پریشان حال شخص فریاد کرتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے پریشانیوں کو دور کرنے اور ضرورتوں کے پوری کرنے کا سوال نہیں کیا جائے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ قبر والے سے ہم اولاد مانگے، رزق مانگے، یا کسی ایسے شخص سے، ظاہر سی بات ہے ہم ایک انجینئر سے اپنے بچوں کی بیماری کے علاج نہیں کرواتے، کیونکہ ہم جانتے یہ نہیں کر سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، تو جو جس چیز پر قادر ہے ہم اسی سے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ رزق صرف اللہ دے سکتا ہے،
پریشانیوں کو دور صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، فریاد کو صرف اللہ سن سکتا ہے، لہٰذا ایسی تمام چیزیں جن میں تنہا اللہ قادر ہے، کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا، ہم صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ حدیث میں دلیل نمبر 5 میں منافق کا ذکر آیا، تو منافق کی وضاحت کرتے ہیں کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو، باہری طور پر اسلام ظاہر کرے، اسلام کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور دل میں اس کے کفر ہو، اور مسلمانوں کو ایذا تکلیف پہنچانا اس کی فطرت ہوتی۔ آپ منافقین کی تاریخ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچنے کے بعد سے منافقین، اور خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد منافقین جو ظاہر ہوئے، اور وہ کس کس انداز میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ لگے رہتے تھے، یہود کے ساتھ مل کر، مشرکین کے ساتھ مل کر مسجد ضرار قائم کر کے، لفظی طور پر تکلیف پہنچا کر، اور دیگر طریقوں کو اختیار کر کے، ان کی یہ عادت فطرت رہتی تھی کہ بس مسلمانوں کو کسی طرح تکلیف پہنچائی جائے۔ جنگ کے لیے مسلمان جاتے تھے، وہاں کیا حالات ہیں اس کی خبر مدینہ نہیں پہنچی، لیکن منافقین یہاں افواہ اڑا دیا کرتے تھے کہ اتنے قتل ہو گئے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہو گیا۔ تو اس سے مقصد کیا تھا؟ تکلیف پہنچانا، کہ کم از کم وقتی طور پر دلی تکلیف تو مسلمانوں کو لاحق ہو۔ رزق کی بات آئی آیت میں، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْق، تو بیان کہتے ہیں رزق کی قسمیں۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ رزق عربی زبان کا بہت ہی وسیع لفظ ہے، اور ہماری ضرورت کی تمام چیزیں رزق میں داخل ہیں، وہ چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے تقوی ہو، چاہے علم ہو، چاہے عمل ہو، تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی جو کچھ ہیں سب رزق میں داخل ہیں۔ تو رزق کی یہ کہتے ہیں 2 قسمیں، ایک عام یہ ہر مخلوق کے لیے عام ہے، جیسے خواہ وہ حلال ہو یا حرام، کھانا پینا پانی وغیرہ جو کچھ تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اب وہ حلال ہو یا حرام۔ دوسری قسم ہے رزق کی مومنوں کے ساتھ جو خاص ہوتی، رزق مومنوں کے ساتھ خاص، اور یہاں اس سے مراد ایمان ہے، تقوی ہے اور عمل صالح، یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے یہ رزق، ورنہ عام رزق جو ہے وہ سب کو میسر ہوتا ہے، اولاد بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، اور کھانا پینا دیگر ضروریات سب ملتا ہے، لیکن ایمان صرف اہل ایمان کے لیے، تقوی صرف اہل ایمان کے لیے، عمل صالح صرف اہل ایمان کے لیے، یہ غیروں کے لیے نہیں ہوتا۔ مسائل کہتے ہیں کہ پہلا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دعا عام ہے، دعا پکارنا فریاد کرنا یہ عام ہے، اور استغاثہ خاص، استغاثہ خاص، لہٰذا استغاثہ کے بعد دعا کا ذکر کرنا عطف العام علی الخاص، دعا میں سب شامل ہے، آدمی تکلیف میں پکارے تب بھی دعا ہے، بغیر تکلیف کے پکارے تب بھی دعا ہے، تو دعا عام ہے، لیکن استغاثہ خاص ہے کہ استغاثہ آدمی صرف تکلیف میں پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تب انسان فریاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دعا کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد استغاثہ کا ذکر ہوا، تو یہاں پر عطف العام علی الخاص، عطف العام علی الخاص، کہ عام کو خاص پر جوڑا گیا ہے، عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ دوسرا، اس سے آیت مبارکہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، انہیں نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر، کہ تفسیر بھی معلوم ہو گئی، تفسیر کہ جن چیزوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے، ان میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے، کسی اور سے فریاد نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جائز نہیں۔ تیسرا، غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے، ان چیزوں میں جن میں صرف اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ چوتھا، کوئی انتہائی نیک و برگزیدہ شخص بھی اگر غیر اللہ کو اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کی غرض سے، کہ اس کی رضا مل جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس غرض سے پکارے، تو وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ نے کہا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تب تم گمراہوں میں سے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو سوچئے، یہاں پر اللہ کے رسول کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرما رہا. تو کوئی بھی شخص ہو، انتہائی برگزیدہ اور نیک شخص بھی ہو، اس کا بھی شمار ظالموں میں سے ہوگا. تو نہیں کہ مخاطب یعنی منع جو کی گئی یہ بات، یہ کن کو؟ وہ لوگ ہیں جن کی حالت دیکھتے ہوئے ان سے اس طرح کے فعل، اس طرح کے عمل کا صدور ہونا گمان نہیں. صحابہ سے ایسا ہونا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے تعلق سے ایسا سوچنا یہ تو بعید ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہوگے. تو جب ان سے کہہ رہا تو بھلا جس سے اس طرح کے فعل، اس طرح کے کام کا ہونا عین ممکن ہو، عام انسانوں سے جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جو دل کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے افراد اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو بدرجہ اولا وہ اس میں داخل ہوگا. ایسا شخص فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ میں داخل ہوگا کہ تم اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارو گے تو تم جو ہے یقینی طور پر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پانچواں، اس سے آیت کریمہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اور اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا نہیں. تو اس آیت کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس کی بھی تفسیر معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے تو عبادت اسی کے لیے ہو اور استغاثہ یعنی فریاد بھی اسی سے ہو. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ صرف اسی کی عبادت ہو، فریاد بھی اسی کی ہو، اسی سے ہو، کسی اور سے نہیں. چھٹا مسئلہ، معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے. غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں ایسی چیزوں میں جن میں وہ ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، تو دنیا میں بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا کرنے والا دنیا و آخرت دونوں جگہ خائب و خاسر، ناکام اور نقصان اٹھانے والا ہوگا. دنیا میں بھی نقصان دے اور آخرت میں بھی نقصان دے کہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آخرت میں عذاب سہے گا. ساتواں، اس تفصیل سے تیسری آیت مبارکہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے. کیا ہے؟ آٹھویں مسئلے میں اس کی وضاحت کہ آٹھواں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے روزی طلب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رزق کا مالک صرف اللہ، کوئی اور نہیں دے سکتا. جیسا کہ اس کے سوا کسی سے طالب جنت بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم جانتے کہ جنت صرف اللہ دینے والا ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رزق بھی صرف اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں جیسے آدمی کہیں نوکری کر رہا اور اسے کسی ایسے کام پر مجبور کیا جا رہا جو حرام ہے یا اس سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ، اور آدمی اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ جانے دیجئے رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی، رزاق تو وہ ہے. صرف یہی ایک دروازہ، یہی ایک راستہ رزق کا نہیں ہے کہ مجھے اگر میری یہ جاب، یہ نوکری باقی نہ رہی تو میں پھر جو ہے بھوکے مر جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے. تو اسی لیے آدمی کو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، کسی خاص دروازے ہی سے متعین نہیں ہے. نواں مسئلہ، اس سے چوتھی آیت وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے. وہ تفسیر کیا؟ 10واں مسئلہ میں کہ جو شخص غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں. کیونکہ استفہام یہاں جو سوال والا انداز ومن اضل کہ گمراہ سب سے بڑا کون ہے، تو یہاں نفی کے معنی یعنی کوئی نہیں، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے. 11واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں. پکارنے والے قبر میں دفن ہے، اسے کچھ نہیں پتا، وہ نہیں جانتے کہ انہیں کوئی پکار رہا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. 12واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن پکارنے والے کا دشمن ہوگا. قیامت کے دن دشمن ہو جائے گا کہ تم نے مجھے کیوں پکارا، میں نے تو نہیں کہا تھا تم مجھے پکارو. یہ حالت ہوں گی قیامت میں. 13واں مسئلہ، غیر اللہ کو پکارنا در حقیقت اس کی عبادت کرنا. دعا یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کے ساتھ کرنا در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہے جو کہ شرک اکبر ہے. 14واں مسئلہ، جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس پر اس پرستش کا انکار کر دیں گے. وہ انکار کر دیں گے، عبادت ہے پرستش، پوجا کرنا، عبادت کرنا، اس عبادت کا انکار کر دیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، اس کا رد کرتے ہوئے انکار کریں گے.
رد کریں گے، انکار کریں گے، نہیں یہ بات غلط کر رہے ہو تم، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ 15واں مسئلہ، غیر اللہ کو پکارنے کے سبب ہی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ ان کو پکار رہا جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑا گمراہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو پکار رہا جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ایسے کو تو ہم بیوقوف کہتے ہیں دنیا میں۔ کسی بہرے کو ہم پکاریں اور وہ جواب نہیں دے، ہم آواز دیں اس کو، ہمیں معلوم کہ وہ سن نہیں سکتا اور اس کو آواز دیں، تو کون ہم کو عقل مند کہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بیوقوف ہی کہیں گے، پاگل ہی کہیں گے۔ دوسری وجہ، جن کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی پکار سے غافل ہے، جن کو وہ آواز دے رہا وہ غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا۔ تیسری وجہ، ان کی عبادت کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرا۔ پکارنے والا پکار رہا اور یہ عبادت کر رہا، پکارنا عبادت ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، تو گمراہ شخص ہوا۔ 16واں مسئلہ، اس سے 5ویں آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فریاد کو سننے والا ہے، وہی جو ہے جو پریشان حال بے قرار شخص ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ 17واں، حیران کن بات تو یہ ہے کہ بتوں کے پجاری اور ان کو پکارنے والے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پریشان و بے قرار آدمی کی پکار کو صرف اللہ ہی سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور وہی نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ بھی خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کو آپ پڑھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی عام حالات میں تو بتوں کو پکارتے تھے، لیکن جب تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، ایسے حالات ہوتے تھے، اس موقع پر انہیں بھی معلوم تھا کہ مدد کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس موقع پر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے، صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، کسی اور کو آواز نہیں دیتے تھے، کسی اور بت کو نہیں پکارتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، قربت کے لیے، سفارشی، کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے تردید کی ان باتوں کی کہ یہ سفارشی نہیں ہے بلکہ ان کی عبادت کرتے ہو، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ 18واں اور آخری مسئلہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر چمن توحید کی حفاظت فرمائی۔ توحید کا جو باغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ لمحہ اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی ترغیب دی، اور امت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کی تعلیم دی۔ اور توحید سب سے بڑا ادب ہے اللہ کے ساتھ، توحید سب سے بڑا ادب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ چنانچہ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ شدائد کے وقت، تکلیفوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت صرف ایک اللہ کی طرف ہی رجوع کریں، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کریں، اور استغاثہ یعنی فریاد بھی اسی ایک اللہ سے کریں، اسی اللہ کو یاد کریں جب فریاد کرنا ہو، کسی اور کو نہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یا فریاد کرنا ایسی چیزوں میں جن میں صرف قدرت اللہ رب العالمین رکھتا ہے جائز نہیں، حرام ہے، اور یہ عمل شرک اکبر ہے، یہ عمل شرک اکبر ہے اور کفر ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی حفاظت کی خاطر ہمیں ان تمام چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔